جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں رانا ریاست علی۔ دو لالچی جرنیلوں کی اقتدار کی ہوس اور معدنی دولت پر قبضے کی جنگ نے سوڈان جیسے زرخیز ملک کو جہنم بنا دیا۔ سوڈانی فوج ایس اے ایف کا سربراہ عبد الفتاح برہان اور نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورس کا کمانڈر محمد حمدان دکلو دونوں اپنے اپنے اقتدار اور خزانے کے اسیر بن چکے ہیں۔ 2013 میں سابق صدر عمر البشیر نے آر ایس ایف کو باغیوں سے نمٹنے کے لیے تشکیل دیا، مگر وقت کے ساتھ یہ فورس سونے اور دیگر قیمتی معدنیات پر قبضہ جمانے والی ایک مسلح کاروباری مافیا بن گئی۔ جب حکومت نے اسے فوج میں ضم کرنے کی کوشش کی تو طاقت کی یہ کشمکش خانہ جنگی میں بدل گئی۔ یہ لڑائی کسی قومی مفاد یا نظریے کی نہیں، بلکہ اقتدار، سونا، تیل، معدنیات اور فوجی اداروں پر کنٹرول کی جنگ ہے۔ دونوں فریق اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو خاکستر کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات آر ایس ایف کو ہتھیار، ڈرون اور مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں سوڈان سے سستا سونا حاصل کرتا ہے۔ مصر بھی برہان کا حامی ہے تاکہ سرحدی تحفظ اور نیل کے پانی پر اپنا اثر قائم رکھ سکے۔ ان دو جرنیلوں اور ان کے سرپرستوں کی ہوس نے سوڈان کی عوام کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ اب تک 2.5 لاکھ سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں اور ہسپتالوں میں دوا نہیں، بازاروں میں روٹی نایاب ہے۔ صرف خرطوم میں ہی 61,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جن میں 26,000 براہ راست جنگی تشدد کا نشانہ بنے۔ ایک ایسا ملک جو کبھی افریقہ کی زرعی طاقت کہلاتا تھا، آج جرنیلوں کی ہوس، بیرونی مداخلت اور معدنی لالچ کی وجہ سے خون اور خاک کا سمندر بن چکا ہے، اور پوری دنیا سوڈان کے المیے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سوڈان میں کلمہ پڑھنے والا ہی کلمہ گو کو مار رہا ہے، گولی چلانے والا بھی مسلمان ہے اور جو گولی سے مر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اتنا نقصان امت کو غیروں نے نہیں پہنچایا جتنا مسلمان نے مسلمان کا قتل کر کے اس امت کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں ہوں رانا ریاست علی۔ آپ کی سوڈان کے بارے میں اور ان دو جرنیلوں کی ہوس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنا کمنٹ کا اظہار ضرور کریں۔